جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 6، غارمین، یعنی کہ مقروض قرض دار، یعنی کہ کوئی غریب شخص ہے، بیٹی کی شادی کے لیے اس کو پیسہ چاہیے، کسی سے اس نے قرض ادھار لیا ہے، بچے کی پڑھائی کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، بچے کی بیماری کے لیے، یا کسی بھی مجبوری کے تحت کسی سے اس نے قرض لیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا اور وہ اس قرض کے نیچے دبتا جا رہا ہے تو مجبور ہو گیا ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس مقروض شخص کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں کہاں خرچ کرنا ہے؟ ایسے لوگ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے پاس روزی کمانے کے لیے، گھر بار کو چلانے کے لیے، بیوی بچوں کا خرچ اٹھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ان تبلیغی جماعت جو بھی ہے، یعنی کہ ملک سے باہر جو کام کرتی ہیں یا ملک کے اندر ہی کام کرتی ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، بہت سی تنظیمیں ہیں، تو آپ ان لوگوں کو بھی وہ پیسے ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے، کیونکہ ان کے گھر بار کا خرچہ بھی چلانا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے پیسے ان کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے ابن السبیل۔ اچھا بیٹا، پوائنٹ نمبر 8 ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ، مسافر لوگ جو سفر کے دوران ان کا مال چھن جاتا ہے، کسی کی جیب کٹ گئی یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پہ کوئی اس کا مال چوری ہو گیا، چیز چوری ہو گئی یا زخمی ہو گیا، تو ان لوگوں کی آپ اس سے زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ کسی نے اپنے گھر پہنچنا ہے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، کوئی موٹر بائک پہ جا رہا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بائک پنکچر ہو گئی ہے، ٹائر پھٹ گیا ہے، اینی ون کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، اگر کوئی مخیر حضرات جو جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے وہ بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ تب جب اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ جو کرنا چاہے اسے نفلی عبادت کہتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ ادا کرتے وقت سب سے پہلے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار لوگ ہیں، سب سے پہلے آپ کے جو خون کے رشتہ دار ہیں قریبی، آپ نے ان میں سے دیکھنا کہ کوئی غریب شخص ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کسی فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں پیسے، آپ نے 10 لاکھ بنا، 1 لاکھ بنا، 50,000 بنے، آپ نے کہا کون بندہ ڈھونڈ کے پیسے دے، نہیں۔ زکوٰۃ جس طرح نکالنا ہی ایک فرض ہے، اسی طرح اس کو اچھے اور مستحق لوگوں تک پہنچانا بھی ہم پر فرض ہے۔ جس شخص پر یہ واجب ہو جائے، فرض ہو جائے زکوٰۃ، اسے چاہیے کہ وہ ضرورت مند کو ڈھونڈ کر اس کی رقم جو زکوٰۃ کی بنتی ہے وہ ادا کرے۔ صرف یہ نہیں کہ پیسے فاؤنڈیشن کے دے دیے اور وہ اس کے سر سے وہ مصیبت یا اس کا جو بار ہے وہ ختم ہو گیا، نہیں۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کے ہمسائے جو ہیں ان کو دیکھیں، اس کے بعد جو دور کے رشتہ دار یا دور کے جو لوگ ہیں مستحق، ان کو ادا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا ہے، قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔